اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ ولا آخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین الذی ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداء واخترعهم على مشیتہ اختراعا ثم سلک بہم طریق ارادتہ وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإدرته خير الإدر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم وسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد والطلعة الرشيدة وغرة الحميدة بقية الله في الأرض وحجت اللہ علی الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی ولعنت الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فوائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم قل ان ربی یغزف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید صلوات ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے درود بھیجیں محمد وعلیہ امام بارگاہ حسینیہ زہرا میں آپ حضرات محرم الحرام 1428 ہجری کے عشرہ ثانی کے سلسلے کی 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان احقاق حق اور ابطال باطل۔ ہماری گفتگو آج اپنے نصف مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ احقاق حق آدم سے لے کر آج تک اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ ادراک حق کے بعد اگلی منزل احقاق حق کی ہی ہوتی ہے۔ ادراک حق سیرت الہی نہیں ہے لیکن احقاق حق سیرت الہی ہے، اس لیے کہ اللہ حق کو پہچنواتا ہے اور پہچاننا بندوں کا کام ہے، خدا کا نہیں، لیکن خدا حق کا احقاق کرتا ہے، اس لیے یہ سیرت پروردگار کی ہے۔ انبیاء کے دور میں، اوصیاء کے دور میں کیلکولیٹڈ ہسٹری 10,000 برس انبیاء کی پائی جاتی ہے، اور 10,000 برس میں 1,24,000 یا ہمارے رسول کو چھوڑ کر 1,23,999 انبیاء روئے ارض پر بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آئے۔ اتنا احقاق حق کیا گیا
لیکن کتنا مختصر حق پایا جاتا ہے. اتنی محنتوں کے بعد، اتنی زحمتوں کے بعد، انبیاء کی اتنی ریاضتوں کے بعد کہ ہر نبی حق ہی کا پیغام لے کر آیا، ہر نبی حق ہی کو منوانے آیا، لیکن بہت مختصر تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہر دور میں حق کو مانا اور حق کو تسلیم کیا. بظاہر حق کا کلمہ پڑھنے والے بہت سے نظر آئے، لیکن بات آسانیوں میں نہیں مصیبتوں میں کھلتی ہے، بات سہولتوں میں نہیں دقتوں میں معلوم ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ نے دقتیں، مصیبتیں اور آلام انبیاء کے ساتھ رکھے، اپنے ہادیوں کے ساتھ رکھے، تاکہ حق پہچانا جائے اور وہ لوگ کھل کر سامنے آئیں جو احقاق حق کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور اللہ کے لیے بہت ہے کہ اگر ایک دور میں ایک آدھی کوئی ہو، نہ ہو کوئی جماعت، نہ ہو کثرت لوگوں کی جو احقاق حق کرے، بلکہ کثیر مجمع میں ایک آواز بھی بہت ہوتی ہے، اور پروردگار اس آواز کو کافی سمجھتا ہے. جب تک کہ احقاق حق تلوار کے بلبوتے پہ نہیں ہو جاتا، تب تک وہ ایک آواز بہت غنیمت ہے، چاہے کہیں سے بلند ہو. اب تو بہت اچھا دور ہے، اب تو بڑی آسانیاں ہیں، اب تو بڑی سہولتیں ہیں. اب ایمان و عقیدہ اتنے خطرے میں نہیں ہے جتنے خطرے میں آج سے کئی سو برس پہلے ہوا کرتا تھا. احقاق حق کرنے والوں کی جان پر اتنی نہیں بنی ہوتی جتنی آج سے کئی سو برس پہلے بنی ہوتی تھی، لیکن ایسے عالم میں بھی احقاق حق کرنے والے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. تو یہی ان کی تاریخ ہے. احقاق حق کی تاریخ تلواروں سے گزرتی ہے، لہو سے گزرتی ہے. کل کی گفتگو اس منزل پر آ کر ایک سوال پہ رک گئی تھی کہ کیا آج کی حد تک ہم اس سوال کو حل کر لیں، اور کل پھر ہم واپس ہو جائیں گے اسی گفتگو پہ کہ جہاں تک ہم پہنچے تھے. ادراک حق کی منزل پر کل اس سوال پہ گفتگو ٹھہر گئی تھی کہ کیا اہل بیت کو درمیان سے ہٹانے کے بعد تاریخ اسلام میں احقاق حق کی کوئی اور صورت بھی باقی رہتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے. اگر درمیان میں اہل بیت نہ ہو، آج تھوڑا سا یہ مان لیا جائے کہ اہل بیت کو اسلام کا ہر فرقہ اس طرح نہیں مانتا جس طرح ماننا چاہیے، علی کی عظمت کا اس طرح قائل نہیں ہے جس طرح قائل ہونا چاہیے، تو چلیے اسی بنیاد پر ذرا سا یہ بات کریں کہ کیا اگر درمیان سے اہل بیت اور علی کی عظمت کو تھوڑی دیر کے لیے الگ ہٹا لیں تو کیا اسلام میں احقاق حق کی کوئی اور بھی صورت ہے؟ کیا اللہ نے احقاق حق کا کوئی اور بھی ذریعہ رکھا ہے؟ یعنی اگر کسی کی رسائی اہل بیت تک نہ ہو سکے تو وہ حق کو کیسے پہچانے گا؟ اسلام میں وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے ریسورسز ہیں کہ جن کے ذریعے سے حق کو پہچانا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو کچھ بھی پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی طرف بھیجا اور مسلمانوں تک پہنچا، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی کتاب، دوسرے یہ کہ کتاب کے بعد پیغمبر نے جو گاہے بگاہے تواتر کے ساتھ جگہ جگہ رک کر مسجد میں، منبر پہ، میدان میں، سفر میں، حضر میں، قیام میں، طعام میں، حجرے میں، باہر مختلف موقعوں پر حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ ایک دوسرا ذخیرہ ہے. تو اگر قرآن خود احقاق حق کر رہا ہو تو آیہ تطہیر آگے بڑھتی ہے. توجہ کیجئے گا، سوال کل عرض کیا تھا، جواب کا تھیسز آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قرآن اگر خود احقاق حق کر رہا ہو تو آیہ تطہیر آگے بڑھتی ہے، کبھی آیہ مودت آگے بڑھتی ہے، کبھی آیہ ولایت آگے بڑھتی ہے، کبھی سورہ کوثر آگے بڑھتا ہے، کبھی سورہ دہر آگے بڑھتا ہے. اگر قرآن خود احقاق حق کر رہا ہو، اگر قرآن احقاق حق نہ کرے اور حدیث رسول احقاق حق کر رہی ہو
تو کبھی حدیث ثقلین آگے بڑھتی ہے، کبھی حدیث سفینہ آگے بڑھتی ہے، کبھی حدیث طیر آگے بڑھتی ہے، کبھی حدیث کسا آگے بڑھتی ہے، کبھی حدیث منزلت آگے بڑھتی ہے، کبھی حدیث منیت آگے بڑھتی ہے، کبھی حدیث اخوت آگے بڑھتی ہے. لیکن یہ تو دو بنیادی ایسے اسباب ہیں کہ جو براہ راست احقاق حق کرتے ہیں. لیکن ذرا سا اگر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے کہ نہ تو قرآن احقاق حق جو کر رہا ہے اسے تسلیم کیا جائے اس لیے کہ اس میں تعویل پیدا کر لی جائے، حدیث کے احقاق حق کو اس لیے تسلیم نہ کیا جائے کہ اس میں پیغمبر نے جو کچھ بھی کہا اس کے معنی نکل سکتے ہیں، کب کہا، کیسے کہا، راوی جھوٹا تو نہیں ہے. تو تیسرا ذریعہ کون سا ہے اسلام میں احقاق حق کا؟ وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے احقاق حق ہو سکتا ہے اور حق تک پہنچا جا سکتا ہے؟ یعنی آج اگر ایک شخص قرآن کی آیت کے تعویل کی بنا پر وہ معنی نہ ماننا چاہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، حدیث کو قبول نہ کرے روایت کی بنیاد پر، تو پھر کون سا طریقہ کار ہے کہ جو عالم اسلام میں متفق علیہ بھی ہو اور احقاق حق بھی ہو جائے؟ سوال یہ ہے کہ جس پہ کسی کو اختلاف بھی نہ ہو اور احقاق حق بھی ہو جائے، کیا ایسا کوئی طریقہ کار ہے؟ ہاں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہے. پیغمبر جانتے تھے قیامت تک کیسے لوگ آنے والے ہیں. اللہ کا رسول اور اللہ انسانوں کی ذہنیت سے واقف ہے، خدا ان ذہنیتوں کا خالق ہے. اللہ کا رسول اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر ان ذہنیتوں کو جانتا تھا، اس لیے ایک تیسرا طریقہ بھی احقاق حق کا چھوڑ دیا. اور اب اس تیسرے طریقے کے لیے جو سوال اٹھایا گیا ہے ہمیں اس تیسرے طریقے کو تلاش کرنا ہے. ذرا سا میرے ساتھ چلتے ہوئے یہ دیکھیے گا کہ اسلام میں کسی بھی حقیقت تک پہنچنے کے ذرائع اس وقت کیا ہیں. قرآن آپ کے سامنے ہے، دو دفتیوں کے درمیان موجود ہے. آپ قرآن کو کھولیے اور اس سے کوئی بھی آیت اٹھا کر استنباط کر لیجئے، لیکن معاملہ یہی ہوگا کہ آیت معنی کیا دے رہی ہے. ہر پڑھنے والا ایک الگ معنی بیان کرے گا. حدیث کو لے کر آئیے تو حدیث روایت میں الجھ جائیں گے، راوی کیسا تھا، سند کیا ہے، منقطع ہے، مرفوع ہے، متواتر ہے، مرسل ہے، ثقہ ہے، حسن ہے. معاملہ پھر بھی حل نہیں ہوگا. کون سا ایسا ذریعہ ہے کہ جو امت کے درمیان بالکل متفق علیہ ہے اور جس پر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا؟ وہ ہے اصحاب پیغمبر. پیغمبر کے اصحاب جنہوں نے پیغمبر کی زندگی دیکھی، پیغمبر کی صورت دیکھی، پیغمبر کی صحبت اٹھائی، پیغمبر کی بزم میں رہے. اصحاب پیغمبر پہ نہ شیعوں کو اختلاف ہے نہ سنیوں کو اختلاف ہے. اسلام کا کوئی فرقہ اصحاب پیغمبر کی عظمت سے اختلاف نہیں رکھتا، اس لیے کہ جس نے بہرحال پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہے وہ قابل احترام ہے، وہ لائق عزت ہے. اب اصحاب پیغمبر میں عالم اسلام کے ہاں ایک تفریق پائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ اصحاب پہلی فہرست جنہوں نے پیغمبر سے ملاقات کی ہے، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، ان میں بھی دو طرح کے طبقے ہیں. ایک صحابہ ہیں، ایک صحابیات ہیں، یعنی مرد ہیں اور خواتین ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے، پیغمبر کی بزم کی صحبت نہیں اٹھائی، لیکن ایسے لوگوں سے ملا ہے جس نے پیغمبر سے ملاقات کی ہے. اس کو تابعین کہتے ہیں. یعنی یہ وہ طبقہ ہے کہ جس نے براہ راست نبی کو نہیں پایا لیکن پیغمبر کے اصحاب سے ملاقات کر کے پیغمبر کے پیغام کو، پیغمبر کے دین کو حاصل کیا ہے. عالم اسلام میں ان تمام افراد کے لیے جن کی تعداد اسد الغابہ کے مطابق 15,000 تک موجود ہے، اصحاب پیغمبر میں 15,000 اصحاب کے حالات آج بھی ملتے ہیں. میں تفصیل کے کس کے والد کون تھے، کس کی والدہ کیا تھیں، کون کس قبیلے کا ہے، کون کس خاندان کا ہے، کس کا پیشہ کیا تھا، کون کس طرح کا رہن سہن رکھتا تھا، کس کا کردار کیا تھا، یہ سب کچھ عالم اسلام نے کم از کم 15,000. یعنی معلوم یہ ہوا کہ غدیر کے مجمع تک جن اصحاب کی تعداد 1.5 لاکھ تک پہنچ چکی تھی ان میں 15,000 ضرور ایسے ہیں کہ جن کے حالات ملتے ہیں. 15,000 ضرور ایسے ہیں کہ جن کے حالات پائے جاتے ہیں. 15,000 کوئی کم تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے. 15,000 کی تعداد میں جو حالات پائے جاتے ہیں ان میں درجے ہیں. کچھ اصحاب وہ ہیں، دیکھیے میں
اختلافی باتیں کرنے کا نہ ممبر پہ عادی ہوں نہ اس کو پسند کرتا ہوں. میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ صحابہ کی عظمت اسلام کے تمام فرقوں میں مسلم ہے. کچھ اصحاب وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑے منصب پائے اور وہ خلافت راشدہ تک پہنچے. اصحاب کا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے لیے پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ یہ ایمان کے اس درجے پر ہے، یہ ایمان کے اس درجے پر ہے، یہ ایمان کے اس درجے پر ہیں. یہ اصحاب کا دوسرا طبقہ ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جس میں باقی تمام اصحاب آیا کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کے لیے پیغمبر نے کبھی کوئی حدیث ارشاد فرمائی، کسی کے لیے کوئی حدیث ارشاد فرمائی. یاد رکھیں میرے سننے والے اس بات کو کہ اسلام کی تاریخ میں پیغمبر کی ان حدیثوں پر تو اختلاف ہے جو اہل بیت کے لیے ارشاد کی گئی ہیں، لیکن پیغمبر کی ان حدیثوں پر کسی کو کوئی تحفظات نہیں ہے جو صحابہ کے لیے روایت ہوئی ہیں. اس لیے کہ اسلام کی تاریخ میں اصحاب کے لیے جتنی حدیثیں آئیں انہیں سب مانتے ہیں، اور کسی کا چاہے وہ مدح میں آئی ہو چاہے مذمت میں آئی ہو، سب نے ان حدیثوں کو تسلیم کیا ہے اور لکھا ہے. تو اب ان اصحاب میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک صحابی کو منتخب کرتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ احقاق حق صحابہ کے ذریعے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میرا تھیسس آپ تک پہنچ گیا ہوگا کہ میں کس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. اہل بیت کو درمیان سے ہٹا دیجئے. قرآن کی آیت میں تعویل کا مسئلہ، حدیث میں راوی کی بحث، متفق علیہ اصحاب. اصحاب کے ذریعے کیا اصحاب کے ذریعے احقاق حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب اصحاب میں ایسے صحابہ کو تلاش کیا جائے جن کے لیے پیغمبر نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی ہو، اور کسی بھی منزل پر کوئی بھی موقع ایسا ہو کہ جہاں پیغمبر نے ان صحابیوں کے لیے کوئی حدیث ارشاد فرمائی ہو، اور اس حدیث کے علاوہ ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیثیں، ان حدیثوں کے علاوہ ان صحابہ کو شرف بھی حاصل ہو کوئی اور. مثال کے طور پر ایک صحابی ہے عمار یاسر. عمار یاسر کے لیے حدیث بھی ہے، عمار یاسر کو شرف بھی حاصل ہے. شرف یہ حاصل ہے کہ ان کی والدہ اسلام کی تاریخ کی پہلی شہیدہ ہیں. یہ عمار یاسر کو شرف حاصل ہے. کنیت عمار یاسر کی ابو الیغزان ہے. شروع سے پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں. ایمان کے معاملات میں اگر پہلے درجے پہ یعنی 10ویں درجے کا ایمان، 9ویں درجے کا ایمان اور 8ویں درجے کا ایمان نہیں بھی ملتا تب بھی 7ویں درجے پہ تو عمار ہیں، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. اب سوال یہ کہ عمار کے لیے پیغمبر نے حدیث کیا ارشاد فرمائی؟ دیکھیے عمار کے لیے دو مختلف موقعوں پر پیغمبر نے دو کام کیے. ایک تو وہ حدیث ہے جس کا کل یا پرسوں میں نے حوالہ دیا تھا دوران تقریر کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. ایک تو یہ حدیث ہے جس سے اس وقت مجھے کوئی بحث نہیں ہے، نہ مجھے اس پر گفتگو کرنا ہے. عمار یاسر کے لیے دو موقع ایسے ہیں جہاں پیغمبر نے عجیب و غریب ایک جگہ حدیث ارشاد فرمائی ہے، ایک جگہ عمل کیا ہے. عمار کو شدید بخار ہے، شدید تپ ہے، اور اتنی شدت ہے کہ اللہ کا رسول ماتھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. توجہ، اللہ کا رسول ماتھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں عمار تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تمہیں تو بہت شدید تپ ہے. تو ایسے میں عمار کہتے ہیں جی یا رسول اللہ تپ بہت شدید ہے اور اس کا اثر پورے بدن پر ہے. تو ایک بار دیکھیے اللہ کا رسول چاہتا تو بخار کی دعا آہستہ بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے بخار کی جو دعا پڑھی وہ آہستہ نہیں پڑھی، اتنے زور سے پڑھی کہ سارے صحابہ سن لیں اور تاریخ اسے روایت کر دے. اللہ کے رسول نے عمار کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا. عجیب و غریب عمل ہے، تاریخ اسلام میں رسول کا ایسا عمل نہیں ملتا. پیغمبر نے عمار کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہتے یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا عمار پر. عجیب و غریب عمل ہے یہ پیغمبر کا. سب نے لکھا یہ کیا کیا رسول نے؟ قرآن کی آیت جو خلیل خدا کے لیے آئی، خدا نے بھیجی، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اللہ اپنے خلیل کے لیے آگ کو ٹھنڈا کرے تو حکم دے، اور وہاں خلیل کا نام ہٹا کے اللہ کا رسول عمار کا نام رکھ دے. اگر نام ایک ٹکر کے نہ ہو، اگر ناموں کا کیلیبر ایک نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول ایک نام ہٹا کے دوسرا نام رکھ دے؟ لیکن پیغمبر نے نام رکھ کے بتایا
کہ یہاں دونوں نام ایک ہی کیلیبر کے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بڑی الجھن میں ڈال دیا. کہاں صحابی عمار، کہاں خلیل خدا ہے، کہاں رسول کا دوست، کہاں خدا کا دوست؟ کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور پیغمبر ہاتھ رکھ کے آیت پڑھے، آیت. اور تاریخ اسلام یہ بھی نہ کہے، کوئی مفتی، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی عالم، کوئی بھی الزام نہیں لگائے پیغمبر پر کہ پیغمبر نے قرآن میں تحریف کر دی. بڑا خطرناک جملہ کہہ دیا میں تو خیر عادی ہوں خطرناک جملے کہنے کا، لوگ عادی نہیں ہے سننے کے، کیا کروں. پیغمبر کسی نے نہیں کہا کہ نبی نے تحریف کر دی، حالانکہ نبی نے نام بدل دیا. آیت آئی تھی ابراہیم کے لیے، پیغمبر نے عمار کا نام لیا. معلوم، توجہ کیجئے گا، ایک جملہ درمیان میں کہہ دوں، معلوم یہ ہوا کہ خدا کے رسول کو یہ حق حاصل ہے کہ قرآن کا لفظ ہٹا کے دوسرا لفظ رکھ سکتا ہے. پیغمبر کا رسالت کا اسٹیٹس سمجھ میں آیا؟ یہ رسالت کا اسٹیٹس ہے کہ قرآن کے لفظ کو ہٹا کے دوسرا لفظ رکھ دیا. لوگوں نے کہا دعا پڑھی. یا رسول اللہ دعا آپ نے پڑھ دی، اگر دونوں کے کیلیبر میں فرق ہے تو آپ نے کیسے لفظ رکھ دیا دوسرا؟ عمار کا نام کیسے؟ کہا تم سمجھو کیلیبر میں فرق ہے، ہم جانتے ہیں دونوں کا کیلیبر ایک ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے. یا رسول اللہ کیلیبر ایک ہے عمار کا اور ابراہیم کا. کہاں قرآن کو غور سے پڑھنا، تمہیں کیلیبر مل جائے گا. توجہ کیجئے گا، تمہیں مل جائے گا جب قرآن کو غور سے پڑھو گے. یہ پہلا مرحلہ ہے. اب دوسرا مرحلہ سناؤں جو عمار کے لیے حدیث ارشاد فرمائی. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حجرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایسے میں پیغمبر کے ساتھ ایک طرف علی بیٹھے ہیں اور سامنے سے دروازے پہ دستک ہوئی. جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی تو پیغمبر نے انس سے کہا انس دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو، طیب و طاہر آیا ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں اور انس روایت کر رہے ہیں طیب و طاہر آیا ہے. انس کہتے ہیں میں نہ سمجھا کون آیا ہے، میں نے دروازہ کھول دیا. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ابو الیغزان عمار یاسر دروازے پر کھڑے تھے. میں نے کہا آ جائیے، آپ کو پیغمبر نے طیب و طاہر کہا ہے. ایک بار عمار کو دیکھا اور کہا انس ابن مالک اللہ اکبر، آپ جو حدیث سنتے ہیں وہ سنیے، وہ اپنی جگہ پہ یاد رکھیے گا، اس پہ بعد میں بات کریں گے. میں نے ابھی کہا درمیان میں اہل بیت نہیں ہے، ابھی میں اصحاب کے ذریعے احقاق حق کر رہا ہوں. ایک بار انس ابن عمار کے چہرے کو دیکھا اور انس ابن مالک کو دیکھا اور کہا انس عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے. آپ نے غور کیا یہ کوئی موقع ہے حدیث ارشاد فرمانے کا؟ لیکن اس وقت حدیث ارشاد فرمائی عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے. یعنی اب تاریخ یاد رکھے کہ اگر کبھی تاریخ میں مشکل آ جائے کہ یہ تلاش کرنا مشکل ہو کہ اس وقت حق کس طرف ہے، تو بس عمار کو دیکھ لینا، جدھر عمار ملیں گے وہی حق ملے گا. کچھ کہہ رہا ہوں. جدھر عمار ملیں گے وہی حق ملے گا. عمار کو دیکھ لینا. اور اس کے بعد عمار کہتے ہیں جب بزم برخاست ہو گئی اور میں رہ گیا، رسول رہ گئے، علی رہ گئے، تو ایک بار میرے چہرے کو دیکھا اور ایک جملہ کہا. وہ حدیث سب کو سنائی، وہ اصحاب نے روایت کی، اور جب سب چلے گئے تو عمار سے کہا عمار ساری دنیا، اسے عمار نے روایت کیا، عمار نے سے کہا عمار ساری دنیا روئے عرض پر آباد، ساری مخلوق خدا ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو تو تم ہمیشہ علی کا ساتھ دینا. عمار کہہ رہا ہے. عمار کہہ رہا ہے کہ رسول نے کہا ساری مخلوق خدا ایک طرف ہو جائے اور علی ایک طرف ہو جائے تو تم ہمیشہ علی کا ساتھ دینا. یہ ہے عمار. کہتے ہیں کہ ایک بار ایک صاحب عمار کو راستے میں مل گئے، بڑی جلیل القدر شخصیت ہے. راستے میں عمار کو ملے، عمار سے کہنے عمار
قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس نے میرے دل میں فساد اور شک پیدا کر دیا. قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس نے میرے دل میں فساد اور شک پیدا کر دیا. تو کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ کہ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم زمین سے ان کے لیے دابہ کو لائیں گے. اس آیت نے میرے دل میں شک پیدا کر دیا. عمار نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ سنو، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ بیٹھوں گا جب تک کہ تمہیں دابۃ الارض دکھا نہیں لوں گا. توجہ کیجئے گا، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ بیٹھوں گا جب تک تمہیں دابۃ الارض دکھا نہیں لوں گا. اس واقعے کی روایت عالم اسلام نے اپنے طریق پر کی ہے، اور ہمارے ہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے اپنی بزم میں اس واقعے کو بیان کیا. دونوں طرح سے روایت ہے کہ ہم زمین سے دابہ کو لائیں گے. تو میرے دل میں فساد اور شک پیدا ہو گیا کہ یہ دابہ کون ہے. تو میں نے کہا، عمار نے کہا، میں نے کہا کہ نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ بیٹھوں گا جب تک کہ تمہیں دابہ دکھا نہ لوں گا. یہ کہہ کے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے میں انہیں لے کر ایک بزم میں آیا. علی سامنے بیٹھے ہوئے، توجہ کیجئے گا، علی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. علی کے سامنے تشت میں خرمے رکھے ہوئے تھے. علی نے کہا اجلس یا ابا الاغزان، بیٹھ جاؤ اے عمار. میں بیٹھ گیا. علی نے کہا بیٹھ جاؤ اے عمار. میں بیٹھ گیا. علی نے کہا عمار کھجوریں کھاؤ. میں نے کھانی شروع کر دی. سامنے ہی کوزے میں پانی رکھا ہوا تھا. علی نے کہا عمار پانی بھی پیو. میں نے پانی بھی پی لیا. جن کو لے کر آیا تھا کہنے لگے عمار بہت جھوٹے ہو تم، کیسی جھوٹی قسم تم نے اٹھائی تھی، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ بیٹھوں گا، اور جب تک تمہیں دابہ نہ دکھا لوں گا. کہا تو دکھا تو لیا. کہا تو دکھا تو لیا. کہا کیا مطلب؟ کہ یہ ہے دابۃ الارض. کہا علی دابۃ الارض ہے؟ کہا ہاں آگے بھی سن لو. کہا وہ کیا؟ کہا جب یہ نکلیں گے اور آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہوگا، اور اس عصا سے یہ پیشانی پہ ہر ایک کی نشان لگائیں گے، اور جس کی پیشانی پہ عصا ماریں گے تو مومن کی پیشانی پہ لکھا آئے گا مومن، کافر کی پیشانی اور منافق کی پیشانی پہ لکھ جائے گا منافق اور کافر. یہ ہے دابۃ الارض جس کا بیان قرآن کر رہا ہے. پہچانا عمار کو؟ عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے. یوں ہی رسول نے نہیں کہا تھا یا نار کونی بردن و سلاما علی عمار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا عمار پر. ایک ہی کیلیبر ہے خلیل خدا کا اور عمار کا. ہاں خدا کی قسم، اس لیے کہ خلیل خدا کی مدح بھی قرآن نے انہی لفظوں میں کی ہے جن لفظوں میں پیغمبر نے عمار کی مدح کی ہے. اسٹیٹس ایک ہے. کیسے پتا چلے؟ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ. اب دیکھیے، چونکہ گفتگو ہر طرح کی ہوتی ہے اس لیے درمیان میں رک رک کر ان کے لیے بھی کچھ باتیں کہتا رہتا ہوں جو بڑی عقیدت سے مجلس سننے آئے ہوتے ہیں، جو مودت میں ڈوب کر مجلس سن رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے کچھ تحفے ہوتے ہیں. امام نے فرمایا، جب راوی نے آ کر پوچھا کہ یہ قرآن نے کیا آیت کہی، یہ قرآن میں کیا گفتگو ہے، کہ قرآن کہتا ہے ابراہیم کے لیے اِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ہے. اب مجھے کیا معلوم، مفسروں سے پوچھئے جا کے کس کے شیعوں میں ہے، اس لیے کہ ضمیر ہے، اور ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے میں کیا بتاؤں؟ یا تو وارث قرآن بتائے، یا وہ بتائے کہ جس نے قرآن اتارا ہے کہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے. ہاں جو امام نے بتایا وہ مجھے معلوم ہے. راوی نے آ کر کہا یہ قرآن نے کیا کہا؟ کہا سنو، جب ملائے اعلیٰ میں اللہ نے ارواح انبیاء کو پیدا کیا اور ارواح انبیاء خلق ہوئی تو ارواح انبیاء کو ساق عرش کے سامنے سے گزارا گیا، اور ساق عرش پہ انوار پنجتن جلوگر تھے،
اور پنجتن کا نور اس طرح سے تھا کہ درمیان میں ہمارے جد رسول اللہ کا نور اور ارد گرد فاطمہ کا نور، علی کا نور، حسن کا نور، حسین کا نور، یہ ایک دائرہ تھا، اور اس کے گرد ایک دوسرا دائرہ تھا جس میں باقی ائمہ کا نور تھا، اس کے گرد ایک تیسرا دائرہ تھا جس میں ہمارے اور ہمارے جد کے شیعوں کا نور تھا، نور تھا، نور تھا۔ امام کہہ رہے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ایک بار جب ارواح انبیاء کو گزارا گیا تو ارواح انبیاء میں سے خلیل خدا کی روح نے ٹھہر کر انوار پنجتن کو دیکھا کہ پالنے والے کس کا نور ہے، کہ یہ ان کا نور ہے۔ تعارف کرایا گیا، یہ محمد میرا محبوب، یہ فاطمہ، یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، کہ یہ دوسرا دائرہ نور کا کس کا ہے، کہ یہ ان کی ذریت میں آنے والے امام، کا تیسرا دائرہ کس کا ہے، کہ یہ ان کے ماننے والے شیعہ، کہ یہ ان کا نور ہے۔ ابراہیم کی روح نے بارگاہ الہی میں دعا کی، خداوندا مجھے بھی ان کے شیعوں میں قرار دے دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ ان من شیعتہ لابراہیم، اس لیے پیغمبر نے آیت پڑھی، یا نار کونی بردن و سلاما علی العمار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا عمار پر۔ اب قیامت تک کے لیے اصحاب رسول میں عمار کی منزلت یہ ہے کہ حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے۔ تو اگر 35 برس کے بعد 25 برس کے بعد 3536 ہجری میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے اور صفین کا معرکہ چھڑ جائے تو بس یہ دیکھ لینا عمار علم کھول کے علی کی طرف سے نکلے ہیں یا شام کی طرف سے نکلے ہیں، عمار کس کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ ایک شخصیت ہے۔ اب دوسری شخصیت اصحاب رسول میں وہ کہ جو جن کے لیے پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی۔ اب ایک اور شخصیت جو ایمان کے ان درجوں میں ہے کہ 10 پہ سلمان ہیں تو 9 پہ ابو ذر ہیں اور 8 پہ مقداد ہیں۔ صدیق امت حضرت شبیہ عیسیٰ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ لقب میرے دیے ہوئے نہیں ہے، یہ پیغمبر کا دیا ہوا لقب ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا ابو ذر کے لیے، توجہ کیجئے گا، پیغمبر نے فرمایا تھا ابو ذر کے لیے کہ ابو زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ امام کی بزم میں اس حدیث کا ذکر ہو گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ اسی طرح سوچتے ہیں، چونکہ دور بدلتا ہے تاریخ نہیں بدلتی، دور بدلتا ہے ذہنیتیں نہیں بدلتی، دور بدلتا ہے نفسیات نہیں بدلتی، اس لیے یہ باتیں سناتے رہنا چاہیے۔ امام کی بزم میں اس حدیث کی گفتگو ہو رہی ہے اور حدیث کا تذکرہ ہو رہا ہے سلمان کے لیے، ابو ذر کے لیے۔ اسی وقت کسی نے اس حدیث کا ذکر چھیڑ دیا۔ امام نے کہا میرے جد نے ابو ذر کے لیے یہ ارشاد کیا، تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا فرزند رسول یہ کیا کہا رسول اللہ نے کہ آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو؟ کہا کیوں، تجھے کوئی اعتراض ہے؟ کہا تو پھر علی ہے نا، ایسی ذہنیتیں آج بھی ہیں نا۔ کہا تو پھر علی؟ ایک بار پیشانی امامت پہ شکن پڑ گئی۔ کہا سن، جب امت کی بات ہوا کرے تو اہل بیت کو الگ رکھا کر، جب امت کا تذکرہ ہوا کرے تو اہل بیت کو الگ رکھا کر۔ ابو ذر کے لیے پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد، یاد رکھیے گا ابو ذر ان 5 افراد میں ہیں جو سابق الاسلام ہیں، یعنی اسلام لانے کی یا اظہار اسلام کی، جس طرح چاہیں آپ معاملہ طے کر لیں۔ اگر آپ اظہار اسلام والے ہیں تو اظہار اسلام سمجھ لیجئے، اور اگر آپ اسلام لانے کے قائل ہیں تو آپ وہ سمجھ لیجئے۔ لیکن جو ترتیب قائم ہوئی ہے اس میں 5ویں نمبر پہ ابو ذر ہیں، اور ابو ذر کے لیے تمام تاریخوں نے سب نے لکھا ہے، اس لیے کہ اس وقت کی جتنی تاریخیں روایت کر رہی ہیں وہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں۔ دیکھیے مکے کا راوی نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، مکے کا راوی تو کافر ہے،
مکے کے جتنے راوی ہیں وہ سب کافر ہیں، اس لیے کہ اسلام ابھی شروع ہوا ہے، اور ان حالات کی جو روایت کر رہا ہے تو مجبوری ہے کافر سے روایت لینا پڑے گی آپ کو، اب کوئی چارہ کار تو ہے نہیں، تو کافروں کی روایت یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ کافر کی مصلحت کیا تھی، وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ اور دیکھیے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان روایت کر رہا ہوتا تو گھٹنا تو پیٹ کی طرف جھکتا ہی ہے، کافر کا گھٹنا اپنی طرف جھکے گا، مسلمان کا گھٹنا اپنی طرف جھکے گا۔ اگر مسلمان روایت کر رہا ہوتا ہم جیسا کوئی مسلمان تو وہ اپنے مطلب کی بات کہتا، دیکھیے ہم اپنے کو کہتے ہیں، ہم کسی کو نہیں کہتے، اور اگر کافر روایت کر رہا تو وہ اپنے مطلب کی بات کرے گا۔ مثال کے طور پر مجھ جیسا مسلمان روایت کرے گا اور کسی کو اس معاشرے میں جس کو میں مانتا ہوں اس کا دشمن پائے تو کیا میں اسے دوست لکھوں گا؟ آج کے اس معاشرے میں اگر میں آج کے دور کی دبئی کی روایت جا کے پاکستان میں کر دوں تو یہاں اگر کسی کو جس کو میں مانتا ہوں، جس کو بھی ایکس وائی زیڈ اے بی سی ڈی کسی کو بھی مانتا ہوں اور اس کو کسی کو اس کا دشمن پاؤں تو کیا میں اسے دوست بیان کروں گا؟ دشمن ہی کہوں گا۔ تو اگر کافر روایت کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کوئی اس کے بتوں کا دشمن ہے تو کیا وہ دوست لکھے گا؟ وہ تو دشمن لکھے گا۔ اب اگر مکے کا کافر بھی یہ کہے کہ ابو ذر بتوں کو توڑ کے پھینک دیا کرتے تھے تو میں اظہار اسلام لکھوں کہ قبول اسلام لکھوں؟ کچھ کہہ رہا ہوں۔ مکے کا کافر کہہ رہا ہے کہ ابو ذر اپنے قبیلے میں بتوں کو پھینک دیا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے بتوں کو، اور بڑا سردار جو تھا، جوان تھے، ان کے بھائی کا نام ہے انیس۔ ظاہر ہے صاحب کے حالات نہیں سنانے، حالات سناؤں گا تو شاید باقی 4 تقریریں حالات میں گزر جائیں۔ ان کے بھائی کا نام ہے انیس۔ ایک بار ابو ذر کا عالم یہ ہے کہ جو سردار ہے اس سے اکثر مناظرہ ہوتا ہے ابو ذر کا، کہتے ہیں یہ کوئی خدا ہے جس کو تم مانتے ہو؟ کہ پھر کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ کہ تو تم بتا دو۔ کہ یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ اب درمیان میں ایک منزل آ گئی، ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ دیکھیے حق اور باطل کے درمیان ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان باطل کا انکار کر دیتا ہے لیکن حق کو پہچانا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، اور یہ اتنا نازک مرحلہ ہے اگر موضوع سے باہر ہوتا تو میں اس کا ذکر نہ کرتا، لیکن چونکہ موضوع میں اس لیے تذکرہ ضروری ہے۔ انسان باطل کا انکار کر دیتا ہے لیکن حق کو پہچانا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ اتنا نازک مرحلہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، قرآن کو اپنے دامن میں اسے جگہ دینا پڑی۔ نحنو نقص علیک نباہم بالحق، ہم تمہیں جو قصہ سنا رہے ہیں یہ سچا قصہ ہے، اور وہ قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ اصحاب کہف یہ 6 تھے کہ 7 تھے کہ 5 تھے، جتنے بھی تھے، جب وہاں سے نکلے ہیں بادشاہ کے پاس سے تو ایک بات ان کی طے تھی کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ دقیانوس خدا نہیں ہے، اور اس جیسا کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ لفظ جیسا پہ تو آنے والی باقی 4 تقریر میں کسی ایک میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس جیسا کوئی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ بھی باطل کے بارے میں انکار کر کے نکلے ہیں لیکن حق کو نہیں پہچانے، اور آخر وقت تک شاید نہیں پہچانے، اس لیے کہ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ بعد میں وہ خدا کو پہچان گئے۔ قرآن اس مسئلے پہ خاموش ہے۔ قرآن نے یہ تو بتایا کہ جھوٹے خداؤں کا انکار کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ سچے خدا کو مان لیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کی اور اللہ کی نگاہ میں ایمان لانے کا مسئلہ انکار کے ساتھ جڑا ہوا، اقرار کے ساتھ نہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ایمان کا معاملہ انکار کے ساتھ ہے، اقرار کے ساتھ نہیں۔ اسی لیے شاید اسلام میں کلمہ انکار سے شروع ہوتا ہے، اقرار سے نہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو باطل کا انکار کر دے گا وہ خود بخود حق کا اقرار کر لے گا، چاہے حق کو پہچانا ہوا ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے اصحاب کہف کو اپنی آیت کہا، یہ میں نے یوں ہی نہیں کہا۔ ابو ذر کا ایک جملہ مجھے سنانا ہے جس کے لیے میں نے تمہید کی۔ ابو ذر بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو باطل کا انکار کرتے ہیں مگر حق کو شاید ابھی نہیں پہچانے۔ اصحاب کہف کب پہچانے؟ یہ شاید ابھی بھی نہ پہچانے ہو، ابھی تو سو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب حق سامنے آئے تو پہچان لیں۔ آئے گا آئے گا آئے گا، حق ان کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ وہ اسی حق کے انتظار میں تو سو رہے ہیں، وہ اسی حق کے لیے تو سو رہے ہیں۔ معصوم نے فرمایا ہر عاشور کے دن جب صدائے حسین بلند ہوتی ہے
تو وہ کروٹ بدلتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں، لیکن فرشتہ آواز دیتا ہے سوئے رہو، تمہیں جس کی نصرت کرنا ہے وہ ابھی نہیں آیا، تمہیں جس کی اعانت کرنا ہے وہ ابھی نہیں آیا، تو وہ حق اور ہے، وہ حق کا وارث۔ اسی طرح ابو ذر، اور ایک بار بھیڑے چرا رہے نکلے، بھیڑے چراتے ہوئے جو لوگ عرب میں بھیڑے چرایا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ گلے کی طرف بھیڑیے آ جاتے تھے۔ ایسے میں ایک بھیڑیا آ گیا اور بھیڑیے نے آ کر بھیڑوں پہ حملہ کیا، ابو ذر نے ہکا دیا، دوبارہ حملہ کیا، پھر ہکا دیا، تیبارہ حملہ کیا، پھر جب آدمی جھلا جاتا ہے تو اکثر یا تو خود کلامی کرتا ہے یا ایسی مخلوق سے گفتگو شروع کر دیتا ہے جو اس کی زبان نہیں سمجھتی۔ ابو ذر نے بھی جھلاٹ کے عالم میں بجائے اس کے کہ خود کلامی کرتے، بھیڑیے سے کہنے لگے تو بہت خبیث ہے۔ یہی جملہ تاریخ میں سب نے لکھا، تو بہت خبیث ہے کہ میں تجھے ہکا رہا ہوں اور تو بار بار میری بھیڑوں پہ حملہ کرتا ہے۔ بھیڑیا فصیح عربی میں گویا ہوا، خبیث میں نہیں ہوں، خبیث مکے والے ہیں جن میں رسول آ چکا اور اسے نہیں پہچان رہے۔ یہ بھیڑیا بول رہا ہے۔ بھیڑیا جو بولا تو ابو ذر چلے، کہاں کی بھیڑیں کہاں کا بھیڑیا، چھوڑا ابو ذر نے، چلے وہاں سے لاٹھی اٹھائی، گھر آئے، دو کپڑوں کے جوڑے اٹھائے اور سیدھے مکے پہنچے۔ مکے میں تو ابھی نیا نیا زمانہ ہے اور ابھی ظاہر ہے کہ 5ویں نمبر پہ ابو ذر نے قبول اسلام یا اظہار اسلام کیا ہے، تو ابھی 4 ہی لوگ تو مسلمان ہوئے، 4 ہی لوگ تو مسلمان، سارا مکہ کافر ہے۔ تو اب کافروں سے کیسے پوچھیں کہ رسول کون ہے؟ ابو ذر کتنے ذہین ہیں، کسی سے نہیں پوچھا، ابو ذر نے سوال نہیں کیا بلکہ آ کے لیٹ گئے، تھک گئے تھے سفر کر کے، تو حجر کے پاس پتھر پڑا ہوا تھا، زمزم کے قریب ہو کر پتھر پہ لیٹ گئے۔ اب سارا قصہ مجھے نہیں سنانا تھا لیکن کیا کروں، ایک جملہ ابو ذر کا سنانا ہے، اس کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ یہ ابو ذر جو احقاق حق کرے گا تو کیسے کرے گا۔ یاد رہے کہ حضرت ابو ذر تاریخ میں مدینے میں موجود نہیں ہے، اسی لیے حضرت ابو ذر سے مدینے کے سوائے ابتدائی سالوں کے کوئی روایت نہیں پائی جاتی۔ آخری حج میں واپس آئے ہیں، یعنی پیغمبر کی وفات کے زمانے میں ابو ذر واپس پہنچے۔ 8 برس تک ابو ذر کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ کبھی عرض کریں گے، اگر اصحاب رسول کے حالات پڑھے تو سنائیں گے کہ ابو ذر کہاں چلے گئے تھے اور کس کے حکم پہ چلے گئے تھے، کیا مشیت تھی، کیا مصلحت تھی، وہ بعد میں عرض کریں گے۔ ایک بار ابو ذر آ کے پتھر پہ لیٹ گئے، اب سوچ رہے ہیں کہ کیسے پتہ لگاؤں کہ نبی کون ہے۔ ایسے میں ابو ذر نے دیکھا کہ مکے کے سرداروں میں ایک شخص جس کا تعلق بنی ہاشم سے ہے، وہ ہے عباس ابن عبد المطلب، اور ایک اور باہر کا مسافر ہے جو دوسرے قبیلوں کا بڑا آدمی ہے، وہ بھی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ ایک بار ایک محلے کی طرف سے ایک جوان باہر آیا، اور جیسے ہی وہ جوان باہر آیا تو کعبے کے قریب آ کے استادہ ہو گیا، اور اس نے کسی کا انتظار کیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اسی طرف سے جس طرف سے جوان آیا تھا، ابو ذر کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک طویل القامت بی بی جس جو سر سے پیر تک سیاہ پوش تھی، چادر میں ملبوس، وہ باہر آئی، اور قریب اس کے پیچھے پیچھے ایک نوجوان تھا ساتھ ساتھ۔ اور ایسے میں جب وہ نوجوان آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو جوان تھا وہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، مجھے یہ سب نہیں سنانا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار اس نوجوان، جوان اور عورت نے مل کر ایک عمل شروع کیا جس کو آپ کیا نماز کہتے ہیں۔ جس وقت یہ نماز شروع کی تو سال گزشتہ حقیقت اسلام پہ جب یہاں گفتگو کر رہا تھا اسی ممبر سے، تو واقعہ عفیف کی زبانی میں پورا واقعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن واقعے کا وہ حصہ جو اب سنانے جا رہا ہوں یہ میں نے نہیں بیان کیا تھا جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں، اس لیے واقعے کو بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا میں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے کانوں میں آوازیں آئیں کہ مکے کے سرداروں نے بہت تیزی کے ساتھ اس جوان کو برا بھلا کہنا شروع کیا،
اور مختلف لفظوں میں سب کرنا شروع کیا، اور میں کنکھیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سردار آپس میں بہت تیزی کے ساتھ بڑے بلند آواز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے برا کہہ رہے ہیں اس جوان کو، اور اس کا نام بھی لیتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جانے کیا ہوا، ایسا سناٹا ہوا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ ابھی تو اتنی برائی کر رہے تھے اور اتنی برائی کرتے کرتے یکایک خاموشی۔ دیکھیے یہ باطل ہے جو برائی کر رہا ہے، اور برائی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ اور ایک دم سے سناٹا ہو گیا۔ یہ منظر کیسے بدلے؟ کہنے لگے میں اٹھ کے بیٹھ گیا پتھر پہ، اور میں نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ صحن کعبہ کا جائزہ لینا شروع کیا، تو اچانک میں نے بدلا ہوا منظر دیکھا۔ جو سردار بیٹھے باتیں کر رہے تھے وہ ٹھوکا لگا کے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں دیکھو ابو طالب کھڑے ہیں، دیکھو دیکھو ابو طالب کھڑے ہیں، کہہ رہے ٹھوکا لگا کے جو کہہ رہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو نیا دین ہے اس میں کے 3 یہ ہیں، چوتھا یہ محافظ ہے۔ چوتھا یہ محافظ ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ 5ویں ابو ذر ہو گئے، 5ویں ابو ذر ہوگا۔ آپ کہیں گے ایک تو خود رسول ہے، تو لیجئے میں تعداد پوری کیے دیتا ہوں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور جوان قریب سے گزرا جو اس نوجوان سے عمر میں بڑا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو وہ جو محافظت پہ مامور تھا، جس سے ڈر کے سب چپ ہو گئے تھے، اس نے اس جوان سے کہا جعفر تم الگ کیوں کھڑے ہو، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ ہو گئے نا 5، تعداد پوری ہوئی۔ یہ ابو ذر ہے 5واں۔ اسلام قبول کہو یا اظہار اسلام کہو، احقاق حق کی ابتدائی منزل ہے، اور لو یہ آخری منزل ہے احقاق حق کی، کہ وہی ابو ذر، یہی کعبہ ہے، آج زمزم کے پاس ہیں تو اسلام کو پہچاننے آئے ہیں، ادراک حق کے لیے آئے ہیں، اور کل کئی برس کے بعد اسی جگہ پر ابو ذر کھڑے ہیں۔ اور حجر کے اوپر جو پٹکا لٹکا ہوا ہے، آج بھی پٹکا لٹکا ہوا، جو لوگ گئے انہیں معلوم ہے کہ ایک شرطا وہاں پٹکا پکڑے کھڑا رہتا ہے، اور وہ ذرا بلندی پر ہوتا ہے، وہ پٹکا عرصے سے لٹکا ہوا ہے دروازے کے پاس۔ وہی پٹکے کو پکڑ کے ابو ذر نے حج کے زمانے میں حاجیوں کو مخاطب کیا۔ توجہ کیجئے گا، کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو ایسے کسی شخص پر۔ اور کئی برس کے بعد ابو ذر کعبے کا پٹکا پکڑے ہوئے حجر اور دروازے کے پاس کھڑے اور کہہ رہے سنو، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں جندب ابن جنادہ، مجھے جانتے ہو؟ سارے مجمع نے کہا ہم جانتے ہیں کہ تم ابو ذر ہو۔ جندب ابن جنادہ کہا سنو، تمہیں معلوم ہے میرے لیے میرے محبوب رسول نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں ہمیں معلوم ہے، رسول نے کہا تھا کہ کسی زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو ایسے پر۔ کہا تو سنو، جب تمہیں یقین ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا تو میں نے اپنے محبوب رسول سے سنا ہے کہ اگر ایک شخص نوح کی عمر پائے، حضرت نوح کے برابر عمر پائے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی اور رکن و مقام کے درمیان اتنے سجدے کرے کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے، کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرے، ساری زندگی روزے رکھ کے گزار دے کہ پیٹ پکھال ہو جائے، لیکن رائی کے برابر بھی اگر علی کے دشمن کی ہمدردی دل میں ہے تو جنت کی بو نہیں سونگھے گا۔ کی توجہات پر شکر گزار ہوں، روایت میں نہ کھو جائیے گا، میں تو یہ بتا رہا ہوں اصحاب کے ذریعے احقاق حق کیسے ہوتا ہے۔
پیغمبر کا سچا صحابی احقاق حق کر رہا ہے۔ غور طلب بات ہے اس جملے میں، ابو ذر نے جو جملہ پیغمبر کا روایت کیا اس میں یہ نہیں کہا کہ علی کی محبت نہ ہوگی، نہیں یہ نہیں کہا، علی کے دشمن کی ذرہ برابر ہمدردی۔ گفتگو کیا تھی؟ انکار سے ایمان شروع ہوتا ہے، یعنی باطل کو پہچان لو۔ یہ ہے ابو ذر۔ بہت سے اصحاب ایسے ہیں جن کا بیان مجھے کرنا ہے، اگر آج رک گیا تو کل یہیں سے مسلسل ہو جائیں گے کہ اصحاب کے ذریعے احقاق حق کیسے ہوا۔ صرف اصحاب نہیں، یہ اس لیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ اور عرض کروں گا، شاید کل کی تقریر میں عرض کر دیں، آج اگر بات مکمل ہو گئی تو آج ہی، کہ اس کا حکم قرآن میں آیا کہ یہ کرتے رہو جو کچھ ابو ذر کر رہے ہیں، جو کچھ عمار کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت سی منزلیں ہیں، اصحابی نہیں، صحابیات، پیغمبر کی صحابیات۔ دیکھیے صحابیات میں ایسی شخصیتیں بھی شامل ہیں کہ جن کے لیے آج تاریخ اسلام بڑے احترام سے ان کا ذکر کرتی ہے، جس میں ایک بی بی حلیمہ سعدیہ ہیں، اور حلیمہ سعدیہ کی شرف بیان ہوتا ہے، یعنی ولادت رسول پر سب سے زیادہ جس بی بی کا ذکر ہوتا ہے وہ حلیمہ ہے۔ پیغمبر کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں سب سے زیادہ جناب حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور حلیمہ کی بیٹی ساتھ کھیلی ہوئی ہے پیغمبر کے، عالم اسلام کی روایتوں کے مطابق۔ مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں بہت کچھ ان کی بیٹی کے سلسلے میں لکھا ہے کہ چونکہ پیغمبر کے ہم عمر تھیں تو اس لیے جب آتی تھیں تو پیغمبر ان کا احترام کرتے تھے۔ بعد میں ایک بار ایسا بھی ہوا کہ نبی، یہ روایت بھی لکھی ہے مولانا شبلی نعمانی نے، کہ بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی پیغمبر سے تو کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو پیغمبر نے کہا کون ہو تم؟ کہا میں حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ کہا اچھا تم حلیمہ کی بیٹی ہو؟ تو انہوں نے ردا اٹھائی پشت سے اور کہنے لگی دیکھیے بچپن میں آپ نے دانت کاٹے تھے میری پشت پہ۔ یہ روایت لکھی ہے، پریشان نہ ہو، لکھی ہے۔ تو اپنی اپنی شناخت ہے، اپنی اپنی پہچان ہے، کون کیسے کس کو پہچانواتا ہے۔ تو خیر بیٹی جو کہ ساتھ کھیلی ہیں، اور حلیمہ کا بھی بڑا احترام ہے اور حلیمہ کی بیٹی کا بھی بڑا احترام ہے، تو ظاہر ہے کہ صحابیات میں شامل ہے، اس لیے کہ رسول کو دیکھا ہے، رسول کا زمانہ دیکھا ہے۔ تو ایسی صحابیہ اگر پیغمبر کے اور پیغمبر کے گھرانے کے لیے احقاق حق کی منزل پہ نظر آ جائے تو کیا ہم نقل نہ کریں گے؟ دیکھیے گفتگو ہماری یہی ہے کہ اصحاب میں اور صحابیات کے ذریعے احقاق حق ہوا کہ نہیں ہوا۔ بہت بوڑھی ہو گئی تھی، بہت 90 برس کی ہو گئی تھیں، تو تاریخ لکھتی ہے کہ کوفے میں لاٹھی یا علی یا علی یا علی، پٹی بندھی رہتی تھی سر پہ، کمر جھک گئی تھی، بھویں آنکھوں پہ آ گئی تھی، اور سن سفید لاٹھی ہاتھ میں رہتی تھی، یا علی یا علی۔ کئی بار ہر کاروں نے روکا، دور آ گیا تھا بہت بعد میں خراب دور، تو روکا کہ بھئی علی کیوں کہتی۔ ایسے میں ظاہر چھوٹی تھیں، بہت بچپنے کی عمر اس وقت پائی تھی، تو اس دور تک زندہ رہیں، اور بعضوں نے 100 سے اوپر کی عمر لکھی ہے ان کی۔ تو بہرحال لکھا سب نے یہی ہے کہ کافی عمر پائی، سن سفید ہو چکی تھیں، تو گزر رہی ہیں گلیوں سے کوفے کی، حجاج کا زمانہ ہے، یا علی یا علی یا علی، اور حکم ہو چکا ہے حکومت کی طرف سے کہ جو یا علی کی آواز بلند کرے اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ تو کہتے ہیں کہ گرفتار کر کے ان کو لے جایا گیا۔ جس وقت دربار میں آئی ہیں کہہ کیا رہی تھیں؟ یا علی یا علی۔ تاریخ نے واقعہ لکھا ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ایک بات تو میں کھل کے بالکل صاف اس وقت کہہ دوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا علی آج کی ایجاد ہے وہ غلطی پر ہیں۔ حجاج کے دور میں کوفے میں ہو تو رہا تھا، اور اب اس سے پہلے بھی اگر کہیے گا تو دکھا دیں گے کہ کہاں کہاں کب کب یا علی ہو رہا تھا۔ ایک بار کا یا علی یا علی، حجاج نے کہا کیا ہے، کیوں یا علی کر رہی ہے؟ کہا اپنے مولا کو پکار رہی ہوں۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تو علی کو ان لوگوں پر فوقیت اور فضیلت دیتی ہے۔
اچھا، جو گفتگو حجاج کی ہوئی ہے، ذرا سا میں حوالے کے لیے عرض کر دوں کہ اسی طرح کے سوالات آخری وقت شب 21 رمضان کو ازبق ابن نباتہ نے علی سے کیے ہیں، اور جواب بالکل ایک ہے. جو علی نے جواب دیے ازبق کو، اسی طرح کی گفتگو اس وقت ہوئی ہے، ذرا سا لفظوں کا فرق ہے. ایک بار حجاج نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو علی کو ان لوگوں پر فضیلت اور فوقیت دیتی ہے. کہا تو نے جھوٹ سنا ہے، دروغ ہے جس نے بھی تجھ سے آ کر کہا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کسی کی کیا حیثیت کہ میں علی کو اس پر فضیلت دوں؟ میں تو علی کو انبیاء سے افضل سمجھتی ہوں. حجاج جیسے کے سامنے اس طرح کی گفتگو تلوے سے لگی، تالو پہ بجھی. ایک بار کہا اگر قرآن سے ثابت کرے گی تو ٹھیک، اور اگر تو قرآن سے ثابت نہ کر سکی تو میں تجھے قتل کرا دوں گا. کہا تو میں قرآن سے ثابت کروں گی. میں علی کو آدم سے افضل سمجھتی ہوں، میں علی کو نوح سے افضل سمجھتی ہوں، میں علی کو ابراہیم سے افضل سمجھتی ہوں، میں علی کو موسیٰ سے افضل سمجھتی ہوں، میں علی کو عیسیٰ سے افضل سمجھتی ہوں. کہا تو ثابت کر قرآن سے. کہا تو نے کیا قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن نے کہا آدم سے لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا. کیا کہتے ہیں تیرے مفسر؟ کاہے کا درخت تھا؟ کہا گندم کا تھا. کہا تو آدم کو منع کیا تھا نا کہ گندم کے قریب نہ جانا، اور پھر کھا لیا. میرے علی کو منع نہیں کیا تھا، ساری زندگی جو کھایا، گندم کو ہاتھ نہیں لگایا. حلیمہ کی بیٹی ہے، حلیمہ کی بیٹی ہے. کہا اچھا. کہا تو نوح سے کیسے افضل؟ کہا تو نے سورہ تحریم کی آیتیں نہیں پڑھی کہ قرآن نے نوح اور لوط کی بیویوں کی مذمت کی ہے؟ کہا کہ ہاں کی تو ہے. کہا تو اچھی نہیں تھی نا، تبھی تو مذمت کی ہے. کہا اچھی تو نہیں تھی، تبھی تو مذمت کی ہے قرآن نے سورہ تحریم میں. کہا تو وہ نوح اور لوط تھے کہ جن کی بیویوں کی قرآن نے مذمت کی ہے. میرا علی وہ ہے کہ جس کی زوجہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے، اس لیے میرا علی نوح سے افضل. کہا اچھا تو یہ بتا کہ ابراہیم سے کیسے افضل؟ کہا کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ابراہیم نے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتی، پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرتا ذرا دکھا تو دے. کہ ابراہیم یقین نہیں ہے؟ کہ لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. کہ اطمینان قلب کے لیے دیکھے بغیر یقین نہیں آیا. لیکن میرا مولا وہ ہے جس نے کوفے کے منبر پہ آواز دی لو کشف الغطاء لما زدت یقینا، اگر حجابات عالم ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ بھر اضافہ نہ ہوگا. موسیٰ سے کیسے افضل؟ دو جملے. کہ موسیٰ سے کیسے افضل؟ سارے نبیوں کی گفتگو ہوئی ہے، وقت کامل ہونے جا رہا ہے. کہ موسیٰ سے کیسے افضل؟ کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب پہلی بار طور پر موسیٰ کو معجزے دیے گئے تو قرآن نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصا ہے. اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا عصا ہے. تو موسیٰ سے کہا موسیٰ ذرا اسے زمین پہ ڈال دو. القی عصاک، جیسے ہی عصا کو زمین پہ ڈالا، موسیٰ جب عصا اژدہا بنا پہلی بار جب طور پہ معجزہ ملا تھا تو موسیٰ ڈر کے پیچھے ہٹے. اژدہے کو دیکھ کے موسیٰ ڈر کے ہٹ گئے پیچھے. میرا علی وہ ہے جس نے کلہ اژدر کو کیا مارا. سن لے حجاج، اور سن لے حجاج کہ جب موسیٰ کے لیے حکم ہوا ان دو افراد کے معاملے پر کہ قتل کر دو، جو موسیٰ کا تھپڑ کھا کے مر گیا تھا، تو فرعون نے کہا قتل کرو. پورے شہر میں ہرکارے دوڑے اور موسیٰ کی تلاش ہوئی. قرآن نے کہا فخرج خائفا منها يتقرب قال نجني من القوم الظالمین. اب موسیٰ خوفزدہ ہو کر مصر سے نکلے. وہ موسیٰ تھے کہ جب قتل کا معاملہ تلواریں سر پہ آئی تو خوفزدہ ہو کے
مصر سے نکل گئے. میرا علی وہ ہے کہ جب نبی گیا تو اس کے بستر پہ 40 تلواروں کے سائے میں سویا. تو کس کی بات کر رہا ہے کہ میں علی کو کس پہ فوقیت دیتی ہوں؟ ان کا مقابلہ کیا؟ انبیاء کی بات کر، انبیاء کی بات کر، آدم کی بات کر، نوح کی بات کر، ابراہیم کی بات کر، موسیٰ کی بات کر. اور سن لے حجاج نے کہا عیسیٰ سے کیسے افضل؟ کہا تو جا قرآن پڑھنا جس میں کہ جب وقت ولادت عیسیٰ آیا تو حکم ہوا اے مریم یہ سچا خانہ نہیں ہے، اللہ کے گھر لوٹ جاؤ. اور میرا علی وہ ہے کعبے کی دیوار شق ہو کے بلا رہی. ہو گئی تقریر. صحابیہ ہے نا، پیغمبر کی صحابیت کا شرف پائے ہوئے ہے، تو ذرا احقاق حق تو دیکھو. اور احقاق حق کیا ہوتا ہے؟ اصحاب کی زبان میں کل یہیں سے تقریر کا دوبارہ مسلسل کر دیں گے. ہمیں واپس آنا ہے اس پر بھی کہ علمی سطح پر احقاق حق تاریخ میں کیسے ہوا اور کتابی صورت میں کیسے ہوا، بادشاہوں کے درباروں میں اور کیا صورت تھی، ائمہ نے احقاق حق کیسے کیا. بہت سے مطالب اور مراحل ہیں جن کو ابھی 4 تقریروں میں طے کرنا ہے انشاءاللہ. بالتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد. حجاج جیسا ظالم جس سے ایک فضیلت علی برداشت نہیں ہوتی تھی، اتنی ساری سن لی، اب بال بیکا نہ ہو سکا حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا اور واپس چھوڑ دیا گیا زندہ. حجاج جیسے ظالم نے، ارے ایسا احقاق حق کرنے والا بھی تو ہو کہ ظالم کے دربار میں فضائل علی سنا کے نکل آئے. اسے کہتے ہیں احقاق حق. جب بولنے کا وقت آئے تو چپ نہ رہنا، یہی احقاق حق ہے. اور یوں بولنا کس کام کا؟ ایسے تو سب بولتے ہیں دنیا میں، جو ہے وہ بولتا ہی ہے. نہیں، جب موقع ہو تب بولنا، اور جب موقع آ جائے تو پھر کوئی بھی ہو تاریخ میں وہ احقاق حق کرتا ہے، چاہے فضائل کی منزل ہو، چاہے اہل بیت کے مصائب کی منزل ہو. آنے والی باقی تقریروں میں انشاءاللہ مصائب کی منزل پہ جو احقاق حق ہوا اسے بھی عرض کریں گے. آج کی حد تک چونکہ ہم ترتیب کے ساتھ گزر رہے ہیں، قافلہ اسیر ہو کر کوفے لایا جا رہا ہے. کربلا سے کوفہ کوئی بہت دور نہیں ہے. کتنا فاصلہ ہے؟ اتنا تھوڑا سا فاصلہ کوفے کا. مگر مسئلہ فاصلے کا بھی نہیں ہے عزیزو، مسئلہ فاصلے کا نہیں ہے. اللہ اللہ، کوفے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بہت ہے کہ جس وقت اسیر کر کے کوفے لے جایا جا رہا ہے تو زینب کو جو خیال ستا رہا ہے وہ یہ، کل تو میں یہاں کی شہزادی تھی. کل یہی کوفہ تو تھا کہ جہاں علی کی بیٹی عزیزو، جس دارالامارہ میں اہل بیت کو لایا گیا ہے اس کے بالکل برابر میں علی کا گھر ہے. آج دارالامارہ زمیں بوس ہو چکا، علی کا گھر سلامت سلامت رہے گا. علی کے گھر بالکل دارالامارہ کے برابر میں. ذرا بس احساس کی نگاہ سے اتنا خیال کر لیجئے کہ علی کی بیٹی جب دارالامارہ میں آئی ہوگی تو اپنے گھر پہ نظر گئی ہوگی نا. 5 برس علی کی بیٹیوں نے اس گھر میں گزارے ہیں. اس کوفے میں علی کا دور حکومت دیکھا ہے، علی کا جاہ و حشم دیکھا ہے.
عزیزو دربار کی منزلیں تو عرض کریں گے، آج کی حد تک 2 جملے میرے سن لو. کہتے ہیں کہ سر کاٹ کر لے جائے گئے ہیں اور سروں کو پہلے کوفے پہنچا دیا گیا ہے. جس وقت کوفے کے دروازے میں داخلہ ہوا ہے تو ادھر سے انتظام ابن زیاد نے یہ کیا کہ ادھر سے دروازے کے باہر سے قافلہ داخل ہو اور دروازے کے اندر سے سروں کو لے جایا جائے، اور سب سے آگے آگے حسین کا سر. پتہ ہے جملہ کیا کہا ابن زیاد نے؟ ابن زیاد نے کہا کہ ادھر سے بھائی کا سر لے کر جاؤ تاکہ بھائی کا سر بہن کا استقبال کرے. اور بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے، بہن کے ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوئے، بہن کے ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوئے. بیبیاں اس عالم میں بے کجاوا اونٹوں پہ سوار ہیں. اور ایسے میں جس وقت قافلہ در کوفہ میں داخل ہوا تو ایک بار زینب کے کانوں میں آواز آئی، السلام علیک یا بنت امیر المومنین. بس یہ اس آواز کا سننا تھا کہ علی کی بیٹی نے ایک بار چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور ادھر ادھر دیکھا اور ایک جملہ کہا کون ہے جو اس عالم غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے. یہ کہنا تھا کہ ایک بار حسین کے سر سے آواز آئی، زینب یہ مسلم کا لاشا ہے، یہ غریب مسلم کا لاشا بہن کو سلام کر رہا ہے، اے علی کی بیٹی یہ کوفہ. الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا. خدا بندہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. یہ دل جو محبت آل محمد سے لبریز ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما. یہ آنکھیں جو غم حسین میں اشکبار ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما. خدا بندہ یہ ہاتھ جو حسین کے ماتم میں سینوں پر پڑتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما. خدا بندہ بانی مجلس حاضرین مجلس سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو بیمار ہیں جن کے لیے خاص طور پر درخواست کی گئی ہے، صفدر صاحب، علی حسین صاحب، فرحان صاحب کی نانی، اور جو مومنین علیل ہیں سب کے لیے دعا فرمائے. پروردگار عالم بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرما. خدا بندہ اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما.